نبی کے دور میں کچھ صحابہ تھے، بڑے غریب صحابہ تھے. یہ بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس دین حاصل کرتے تھے. ان کی تعداد 70 سے 80 کے بیچ میں تھی. ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. صفہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے اندر، اسی چبوترے پر بیٹھ کر کے یہ اللہ کے نبی سے دین حاصل کیا کرتے تھے. اللہ نے جب قرآن میں صدقہ خیرات کا ذکر کیا تو کہا کہ اے ایمان والو، پہلے ان غریبوں کو صدقہ خیرات دیا کرو. للفقراء الذين اوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. اے ایمان والو، جب صدقہ خیرات دیا کرو تو ان غریب لوگوں کو دیا کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، اور جن کے پاس اتنی طاقت نہیں وہ تجارت کر سکیں، وہ بزنس کر سکیں، جو زمین میں سفر نہیں کر سکتے. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. وہ بیچارے اتنے خوددار ہوتے ہیں، ان کو انسان دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ یہ تو مالدار ہو. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت انسان کے اندر بہت ہوتی ہے. صحابہ بھی تو انسان تھے نا، ایسا تو نہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی محبت، مگر رسول سے بڑھ کے نہیں تھی، اللہ سے بڑھ کے نہیں تھی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او لوگو، تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز، اپنی فیوریٹ چیز تم اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. میرا وہ بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا، اس میں بیچ میں نہر تھی، ندی تھی، اور دونوں طرف کھجوروں کے بہت سارے پیڑ تھے. بڑا قیمتی باغ تھا. اللہ کے پیارے نبی اس میں آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی، میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. جب ہمارا مدعا آیا، ہماری مسجدوں کا مدعا، ہماری عیدگاہ کا مدعا، ہمارے قبرستان کا مدعا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وقت بل کیا ہے؟ یہ وقت بل اگر واقعی میں پاس ہو گیا، کسی بھی عیدگاہ کو، کسی بھی قبرستان کو، کسی بھی مسجد کو ووادت بنا کے تالا لگا دیا جائے گا، قبضہ کر لیا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ہماری وہ سیکولر پارٹیاں، صاحب نتیش کمار جی کی پارٹی، اور اسی طریقے سے ادھر آندھرا میں تیلگو دیسم پارٹی، اور کون کون سی پارٹیاں جو سیکولر ہے، رمضان میں ٹوپی لگا کر کے صاحب افطار میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا ہے پارلیمنٹ میں. مسلمانوں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، اپنے دوست اور دشمن کے بیچ میں فرق کرنا پڑے گا. الیکشن آنے پر جو لوگ آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے آتے ہیں، ابھی ایک لیٹسٹ مدعا چل رہا ہے ہمارے دیش میں، وقف بل کا مدعا. بڑی خوبصورتی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے فائدے کے لیے لایا جا رہا ہے. اور عجیب بات ہے، جن کو مسلمان سے نفرت ہے، جو مسلمان کو دیکھنا تک نہیں چاہتے، ان کے منہ سے ہم یہ جملہ سن رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی ہمدردی میں یہ بل لا رہے ہیں. میرے بھائی، ہمیں تمہاری کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی ہمدردی نہیں چاہیے. بھیڑیا جو ہے نا، وہ بکرے کے بچے کے ساتھ اور بھیڑ کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے، یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وقف بل کی شکل میں جو یہ بل لایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری مسجدوں پر قبضہ کرنا، ہمارے قبرستان پہ قبضہ کرنا، ہماری عیدگاہوں پہ قبضہ کرنا، ہمارے ان مقدسات پر قبضہ کرنا، اور انہیں انلیگل بتا کر کے ان پر تالا لگا دینا. یہی مقصد ہے. آپ دیکھ لیجئے گا یہی حالات ہے. آج کل مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پر، فیس بک پر آئی ڈی بنا کے کیا کر رہی ہیں؟ اپنا جسم دکھا رہی ہیں، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر. آئی ڈی لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں فیس بک پر اور انسٹاگرام پہ، جن کا کام خالی کیا ہے؟ جسم دکھانا، پیسہ کمانے کے لیے جسم دکھا رہی بس. اور اس میں ایک بڑی تعداد مسلمان نام، مسلم نام ہے، یاسمین ہے، روحی ہے، نوری ہے، فلاں ہے، ڈکاں ہے، مسلم لڑکیاں ہیں. تیرا شریر اتنا سستا ہو گیا ہے مسلمان عورت. ارے تیرا شریر تو اتنا قیمتی ہے کہ تیرے رب نے قرآن میں تیرے شریر پہ رکھنے کا جو دوپٹہ رکھا جاتا، اللہ نے قرآن میں اس دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی تجھے بتایا ہے. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے مسلمان عورت، تیرا دوپٹہ تیرے سینے پر ہونا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ.